فخر ہوا اس کو دیکھ کے جس طرح اس نے پوری کوشش کی ایک جان بچانے کی. یوتھ ہے انشاءاللہ یاد کرے گی کہ ایک انسان تھا جو حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا. اب سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا. میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. لوگ سمجھتے ہیں جی وہ تلواروں سے ان کا پیغام گیا دنیا میں. 10 سال کے اندر صرف 10 سال میں صرف 1400 لوگ مرے تھے ٹوٹل، جبکہ وہ سارے عرب کے اوپر چھا گئے تھے. فکری انقلاب تھا. السلام علیکم، میں ہوں ردا سیفی. ناظرین، ایک طرف تو وزیراعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیالکوٹ والے معاملے پہ نہیں چھوڑیں گے اور سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا دیں گے ان لوگوں کو جو لوگ اس سارے معاملے میں انوالوڈ ہیں، شامل ہیں، اور جو اس وقت جنہوں نے یہ کرائم کیا ہے، ایک سخت ترین کرائم جس کو ہر انسان کنڈیم کر رہا ہے. تو دوسری طرف ناظرین، ایک طرف یہ معاملہ ابھی ہے ہی تو دوسری طرف آج ہم دیکھتے ہیں کہ پرتشدد اور انتہا پسندی کے ایسے دل خراش معاملات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. سرگودھا کا معاملہ، بازار میں سٹال لگانے کے پیسے نہ دیے خاتون نے، اس کو آگ لگا دی گئی. فیصل آباد کا واقعہ، مشتعل افراد نے کاغذ چننے والی 3 خواتین پر جب وہ سٹور میں گھستی ہیں ان کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر انہیں سرے بازار لے کر آیا گیا، انہیں برہنہ کیا گیا اور ان کی نازیبا ویڈیوز بنائی گئیں. یہ کیسے واقعات ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ انٹالرنٹ ہو رہی ہے سوسائٹی. کسی طور سے یہ قابل قبول نہیں ہے اس طرح کے پرتشدد واقعات، اس طرح کی انتہا پسندی، اس طرح کی جذباتی معاملات جو کہ انتہائی حساس معاملات ہیں. اس کے اوپر ہم وزیر دفاع پرویز خٹک کا ایک طرف سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، ایک طرف وزیراعظم عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اور مختلف سٹیٹمنٹس اپوزیشن کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. غیر مشروط مذمت ہونی چاہیے، کنڈیمنیشن ہونی چاہیے، اس کو سخت سے سخت الفاظ میں، کڑے سے کڑے الفاظ میں اس کی مذمت ہونی چاہیے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سافٹ کارنر نظر آتا ہے کچھ حلقے میں، تو کہیں جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ ایسے واقعات نہیں آ رہے. انجسٹس نہ ملنا اور اس طرح کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر فیصلے کرنا اور اس طرح کی غیر انسانی حرکات کرنا انتہائی شرمناک ہے، انتہائی غلط ہے. اور آپ کوئی نہیں ہوتے کہ اگر آپ کیا لیٹ سپوز کہ جی جیسے یہ خواتین پر تشدد اور برہنہ کرنے کا معاملہ ہے جس میں چوری کی بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی چوری بھی کر رہا ہے یا اگر کسی نے کوئی غلط کام بھی کیا ہے تو آپ کوئی نہیں ہوتے کہ آپ فیصلہ ہاتھ میں لیں اور وہیں کے وہیں کر دیں. دو کہ یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کرنا کہ جی اسلام میں یہ ہے کہ آپ فوراً سے جو ہے وہ سزائیں دیں، اور سزاؤں کا کانسیپٹ، ہاتھ کاٹنے کا کانسیپٹ چوری کے معاملے پہ اور سزاؤں کا کانسیپٹ ہے، لیکن وہ تب جب آپ کی چیز پروو ہو جائے، آپ کا جرم پروو ہو جائے، آپ کی غلطی جو ہے وہ پروو ہو جائے، اور اس کے بعد پراپر ایک پروسیجر کے تحت. لیکن اس طرح سے اپنے ہاتھ میں فیصلے لے کے ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کی زندگیوں کے فیصلے کرنے والے، یا کسی کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھنے والے، یا کسی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے والے. یہ سوسائٹی کیوں اتنی انٹالرنٹ ہو رہی ہے، کیوں امپیشنٹ ہو رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک طرف. دوسری طرف جی پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، استعفے عدم اعتماد کا آپشن بھی موجود ہے، شاہد صاحب کہہ رہے تھے آج، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. 23 مارچ کو مارچ کا اعلان ہو چکا ہے اسلام آباد کے اندر ایک طرف، اور دوسری طرف آج ایک اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، جب بنگلہ دیش نے اپنا نیشنل ڈے منایا اور اس کے بعد انہوں نے ایک تصویر جی اپنی شیئر کی آفیشل اس سے، جس کے اوپر انہوں نے دکھایا کہ جی ہم جب سے سیپریٹ ہوئے ہیں پاکستان سے so far in these years how we have developed our country and our nation in each and every particular pertinent sector or field. تو اسی
اسی کی ایک اگر ہم بات کریں تو روپے کی قدر میں سب سے بڑی کمی سقوط ڈھاکہ کے موقع پر ہوئی تھی جب اس وقت 58% کم ہو گئی تھی, اور اب رواں حکومت میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں تاریخی کمی واقع ہوئی ہے اور آج یہ 54 روپے تک گر چکا ہے. It is a very alarming situation because where we are heading to our economy, where we are going to our nation, this is again the very important questions. اور کراچی والوں پہ ایک اور ستم جی, بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے. کراچی پھر میں نے کہا کہ اس سارے ظلم و ستم کا, اس ساری چیزوں کا پھر وہی والی بات ہے, آپ جتنی مہنگائی کرتے رہیں گے سوسائٹی میں اور آپ ریسورسز نہیں دیں گے, آپ چیزیں پرووائڈ نہیں کریں گے, سوسائٹی انٹالرنٹ ہوتی جائے گی, بہت مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے بھی. میں بار بار کہہ رہی ہوں اور اس لیے کہہ رہی ہوں, اور میری بات آگے جا کے کہیں نہ کہیں وہ بہت ساری چیزوں پہ لوگ پر اگری بھی کرتے ہیں, اور پہلے سے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو حلقوں کی سیاست کرتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اپنے ووٹرز کو اور اپنے الیکٹرز کو سمجھانا کہ بھئی کس طرح سے وہ ان کو ووٹ دیں گے, کیونکہ اگر آپ کے پاس بیسک چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے, یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, تو لوگ انٹالرنٹ سوسائٹی کی طرف بڑھتے, جو کہ ہم پیدر پہ واقعات دیکھ رہے ہیں. اینڈ دس از ویری سیریس کنسرن اینڈ اٹس ویری الارمنگ سچویشن رائٹ ناؤ. سو ویل ٹاک اباؤٹ اٹ ٹوڈے. اینڈ جی میرے ساتھ پینل میں موجود ہوں گے امجد علی نیازی پی ٹی آئی سے, سینیٹر راجز دھامرا پیپلز پارٹی سے, اور پی ایم ایل این سے ڈاکٹر نثار چیمہ. تینوں کو خوش آمدید کہتی ہوں, لیکن بفور اسٹارٹنگ the discussion with them, I have to go for a short commercial break. We'll be right back after it. Stay tuned. ویلکم بیک ناظرین. اور ایک طرف جی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ خاص طور پہ جو مذہب کی آڑ میں تشدد کرنے والوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک طرف تو, اور دوسری طرف جی آج پھر دو پرتشدد واقعات ہیں جو کہ سرگودھا میں اور فیصل آباد میں ہوئے ہیں. کیوں اتنی انٹالرنٹ سوسائٹی ہوتی جا رہی ہے, اس کے اوپر خاص طور پہ بات کریں گے. اور بڑی انفارچونیٹ واقعات ہیں. ایک طرف تو مذہب کے معاملے پہ ہم نے دیکھا کہ یہ کیا گیا, لیکن یہ کوئی اب اس آڑ میں نہیں کیا گیا, لیکن بہت سینسٹیو معاملات ہیں, اور اس سے حکومت اور خاص طور پہ ریاست کس طرح سے ان معاملات کو اوور کم کرے گی. ہر دور میں ہم نے اس طرح کے واقعات دیکھیں. اس پہ میں سب سے پہلے جاتی ہوں امجد علی نیازی صاحب کی طرف, حکومت کی طرف, کہ حکومت اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اینڈ ہاؤ دے ول ہینڈل اینڈ ڈیل آل دیز تھنگز. امجد علی نیازی صاحب بتائیے گا کہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں کس طرح سے حکومت ان سے ڈیل کرے گی اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بات ہے رضا کہ جو اسلام ہے, جو اسپرٹ آف اسلام ہے, وہ ہے ایکویلٹی, وہ ہے جسٹس, وہ ہے مساوات, وہ ہے سوشل جسٹس. بدقسمتی سے پاکستان میں مذہب کے نام پہ ہمیشہ ایک تشدد ہوتا آ رہا ہے. کئی واقعات ہوئے, لیکن اکثریت نے اسے کنڈیم بھی کیا ہے, یہ بھی حقیقت ہے. کیونکہ باہر کی دنیا میں جو ہوتا ہے اس کا ریئیکشن پاکستان میں بھی آتا ہے. الحمدللہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ ان چیزوں کے خلاف ہے, کیونکہ قرارداد مقاصد کے اندر یہ بیسک چیزیں طے ہوئی تھی, اور کیا تھا کہ اس لیے سبز اور سفید جھنڈا رکھا گیا تھا کہ یہ سفید خاص طور پہ ہماری اس طبقے کے لیے تھا کہ جو مینورٹیز ہیں, دوسری ہماری نمائندہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, اسی کے لیے ایک امن کا جھنڈا رکھا گیا. اصل بات ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے کئی عرصے سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ مینار پاکستان کے ہونے والا واقعہ جو تھا, جو ہراسمنٹ کا تھا, بڑا افسوسناک تھا. پھر اسی طرح مطلب آپ کے اوپر نیچے آپ نے جس طرح کہا کہ واقعات ہو رہے ہیں, تو ایز اے سوسائٹی, ایک ہے ریاست, ایک ہے سوسائٹی. ریاست کو
मतलब अल्लाह ताला ने एक हर रियासत को एक ताकत दी है, लेकिन उसके लिए लोगों का रियासत के साथ खड़ा होना बड़ा जरूरी है। सही। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो काइनेटिक, तो तय है कि काइनेटिक एक्टर जो है वो कौन है, लेकिन नॉन काइनेटिक एक्टर, उनके लिए हमें एज ए सोसाइटी और एज ए मतलब रियासत जो है उसका काम करना बड़ा जरूरी है। सही। ये जो चीजें हो रही हैं इसके लिए तदारुक है कि रूल ऑफ लॉ हो, फिर वो जो हम चाह रहे हैं कि हम जिस तरफ जाना चाहते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट यही चीज है ना कि नॉन काइनेटिक एक्टिविटीज से पाकिस्तान का इमेज दुनिया में वो नहीं जा रहा जो जाना चाहिए। सही। तो क्या हम अपने साथ ये जो कर रहे हैं, क्या ये स्पिरिट ऑफ इस्लाम क्या ट्रू पिक्चर है? नहीं। इस्लाम तो देखो सिला रहमी का नाम है, हमदर्दी का नाम है। तो बदकिस्मती से ये जो हो रहा है ये नहीं है। गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है, रियासत ने भी फैसला कर लिया है कि ऐसे नॉन काइनेटिक एक्टर्स के खिलाफ, जो ग्रुप्स के खिलाफ, या सोच के खिलाफ जो है वो पूरी तवनाई के साथ इनका काला कमा किया जाए। ठीक है। अच्छा, और ये चले, ये तो मजहब के मामले पे वो आपने सियालकोट वाले वाक़े की बात की ना, आज जो वाक़या हुआ है और दोनों खवातीन के हवाले से देखें, सरगोधा में स्टॉल लगाने के हवाले से नई उस पर पैसे दिए खातून को आग लगा दी गई है, फिर मुश्तिल अफराद ने वो कागज चुनने वाली खवातीन पे तशद्दुद किया, फिर बराना करके मार्केट में लाके किया गया। ये इतनी इंटॉलरेंट सोसाइटी होती जा रही है, इसको ओवरकम कैसे करेंगे हम? मैंने रिदा पहले ही कह दिया ना कि मीनार पाकिस्तान पे होने वाले वाकयात ये वाकयात है। तो ये एज ए सोसाइटी और रियासत को अब पूरी तवनाई के साथ, जैसे अभी आपके सामने एक बहुत सारे कवानीन बनाए गए, नेशनल असेंबली पार्लियामेंट ने पास किए हैं, हम उस तरफ बढ़ेंगे। अब रियासत को बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो मुआशरा बिगाड़ की तरफ जो जा रहा है इसके रोकने का एक ही जरिया है कि हमें से पूरी ताकत के साथ कुचल दें ऐसी सोच को, ऐसे इंतशार फैलाने वाले लोग। और अल्लाह माफ करे, देखिए जी, हमें अब हमारे लिए भी हमें उठ खड़ा होना चाहिए और एज ए कौम खड़ा होना चाहिए, ताकि ये वाकयात जो है इनको रोका जा सके। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें अपनी सेफ्टी वाल अब बनानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी एल्डर्स हैं सोसाइटी के, उनको ये काम करना होगा। रियासत ने काम करना ही करना है, लेकिन हमारे एल्डर्स को, हमारी सिविल सोसाइटी को, हर एक स्टेक होल्डर को इसके लिए खास तौर पे काम करना होगा। ठीक है, ठीक है। हुकूमत का मौक़िफ़ आ गया। मैं ज़रा जाऊंगी डॉक्टर निसार चीमा साहब की तरफ भी। डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, एंड इट इज़ अ सैड डिलेमा व्हिच आई बिलीव दिस इज़ ओवरऑल मिन हैसुल कौम। हम किस तरफ जा रहे हैं? ये वाक़यात कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंसर्नफुल मामलात हैं। देखिए रिजा, गुजारिश ये है कि हमारे मोहतरम दोस्त जनाब याई साहब जो भी फरमा रहे थे, बिल्कुल सही बातें उन्होंने की और मुझे उनसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक है जो उन्होंने फरमाया। सिर्फ ये है कि जो उन्होंने कहा कि सब कुछ खड़े होना चाहिए, स्टेट ने फैसला कर लिया है कि हम ये है कि ऐसे अनासर को कुचल देंगे, अल्लाह करे ऐसा हो, यानी ये है कि उनके मुंह में की शक्कर यह है कि, लेकिन वो इनके जो है इनकी लीडरशिप जो है उनके बारे में मैं कह नहीं सकता। उनके बारे में तो हम पूरी कौम को एतमाद नहीं है। हम तो यही समझते कि हम खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। उनसे न्याई साहब अपनी क़यादत से पूछ लें कि अगर आपने तैयार कर लिया है तो कहीं यूथ कर दे देंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमने बदकिस्मती से देखें, हमारे सियासी लीडर हों, हमारे मजहबी लीडर हों, जिन चीजों पे जोर देने की जरूरत है, जिस तरह लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, सेंसिटाइज करने की जरूरत है, हमने नहीं किया। हमने, हमारे मजहबी स्कॉलर्स ने, हमारे खतीब हजरात ने हकूक और इबादत पे कभी जोर ही नहीं दिया। सच्ची बात यह है, इस पहलू को बिल्कुल कश्ना रहने दिया है। और हकीकत यह है कि हमने जो इस्लाम की तालीमात हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात हैं, उनके ऊपर उनको लोगों के ज़हनों में ये रासख ही नहीं किया, बताया नहीं है लोगों को, शऊर ही पैदा नहीं किया। देखें, इंसानी जान की अहमियत जो है वो जब आप जानती हैं कि कुरानी अल्फाज ये है कि जिसने एक इंसानी जान को ज़ाया किया, कत्ल किया, उसने गोया पूरी बनी इंसान को कत्ल कर दिया।
صحیح. پھر یہ کہا گیا، حضور کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ انسانی جان، یعنی مسلمان کی جان نہیں، انسانی جان کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، اندازہ کریں. پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی غیر مسلم، یہ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے، درندگی جو ہوئی ہے، جو دلخراش واقعہ ہوا ہے، اس کے پس منظر میں یہ ذرا ذہن میں رکھیں اس حوالے سے کہ دیکھیں، یعنی حضور کے الفاظ یہ ہیں، ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی مسلمان معاشرے میں کوئی زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، تو اس کے لیے مدعی میں خود بنوں گا، اس کی کمپلیننٹ میں میدان حشر میں خود بنوں گا. رائٹ. تو اندازہ کر لیں کہ یہ جو بدبخت ہیں، یہ درندے جو ہیں، جنہوں نے یہ شرمناک اور دلخراش جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ان کے خلاف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدعی بنے گے میدان حشر میں، تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ صحیح. ٹھیک ہے. میں جی اسی طرح باقی یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یعنی غیر مسلموں کی جان، مال، ان کا آبرو، عزت آبرو، ان کی عزت نفس، ہر چیز کا تحفظ جو ہے اس کو اسی طرح یعنی کہ محترم قرار دیا گیا جس طرح مسلمانوں کی ہے. اور یہ ہے کہ انسانی جان، اور یہ ہے کہ ان کی عزت، ان کا وقار، ان کی عبادت گاہیں، ہر چیز کا تحفظ جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور پوری قوم کی بھی ذمہ داری ہے. پوری قوم کی بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. مجھے جانا ہے پیپلز پارٹی کی طرف بھی. سینٹر عاجز دامرا صاحب کی طرف جاؤں گی. عاجز دامرا صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیالکوٹ کا معاملہ ہی ابھی ہوا ہے، ہم اس سانحے سے باہر نہیں نکل کر آ رہے ہیں. آج بھی پے در پے دو بہت ہی مختلف واقعات اور بہت افسوسناک واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ اس طرح کے معاملات جو سوسائٹی میں انٹالرنس اور یہ امپیشنٹ کی مثال بن رہے ہیں، یہ کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حیث القوم یہ تو ہم سب کا کام ہے، یہ کسی حکومت کا کام تو نہیں ہے، صرف ریاست کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رضا، بالکل آپ ایک تو سیالکوٹ کے واقعے کو آپ یہاں پر پوری قوم جو ہے وہ صدمے میں تھی کہ آپ دو واقعات کا اور بتا رہی ہیں پوری قوم کو. افسوسناک واقعات ہیں اور ظاہری ہے ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ہم سب نے اپنا یہ رول پلے کرنا ہے. جہاں تک ریاست یا حکومت کا تعلق ہے تو میں آج کے اس پروگرام میں قطعاً کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کروں گا، مگر یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جب ایک مہینہ پہلے ہی کسی گروہ سے یہ بات ہوئی آپ کی، اور آپ پولیس والوں کے بچوں سے، ان یتیموں سے ملنے کے بجائے جب آپ کے ایک سینیٹر پرائم منسٹر کا پیغام لے کے، گلدستہ لے کے اور اس پارٹی کے سربراہ کے پاس گئے، ان کی بالکل ایفیلیشنس ہوتی ہیں، وہ بے شک جائیں، مگر ان کے ساتھ جب ان پولیس اہلکاروں کے گھروں پہ آپ نہیں جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور آپ ہی کے کسی وزیر نے کہا کہ یہ آپ کا بیہودہ عمل ہے، اس پہ آپ بالکل سائلنٹ رہتے ہیں. میں خود پرائم منسٹر کی بات کرنا چاہتا ہوں. نیازی صاحب کے خیالات بہت اچھے رہے. اس کے بعد دفاع کے وزیر صاحب نے کیا بیان دیا ہے کہ یہ بچے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، اسلام چیز ہی ایسی ہے کہ اٹیچمنٹ ہے اور کسی کو قتل کر دیتے ہیں. جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں اور پھر ان جیسے واقعات کو جب کنیکٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑی زیادتی آپ کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، نعوذ باللہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے قتل کیا وہ بڑے ایموشنل ہوئے. کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے؟ آپ تو تعلیم لیس ہیں، آپ تو مطلب وہ علم ہی نہیں ہے جس کے آپ دعوے دار ہوتے ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حکومت وقت کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے. اچھا، وہاں پر پرائم منسٹر سائلنٹ ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. جب آپ اس طرح کے بیانات دیں اور آپ سائلنٹ رہیں، ٹاک شو میں آپ کے خیالات بالکل ہوئے، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں نیازی صاحب، مگر پرائم منسٹر، آپ کی گورنمنٹ، آپ کی کابینہ کے اراکین، پارلیمنٹ کے رکن جب اس طرح کی ایکسرسائز کریں اور آپ خاموش رہیں تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کمزوری، کہیں نہ کہیں کیا ظاہری طور پر آپ کی کمزوری شو ہوتی ہے. باقی سوسائٹی کا رول بالکل پلے کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کو بھی کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کرنا چاہیے، لیڈرشپ کو بھی کرنا چاہیے، کارکنوں کو بھی کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی کرنا چاہیے. مگر پاکستان موجودہ صورتحال میں بہت ہی ایک مجھے الفاظ آپ کے لائیو پروگرام میں ادا نہیں کر سکتا، اور گرے لسٹ میں نکلنے کے دعوے کرتے ہیں آپ. کیا اس طرح کے واقعات اور آپ کا خاموش رہنا اس پہ، یہ آپ کو گرے لسٹ سے نکالے گا؟ میری ریاست کو، میرے پاکستان کو، میری قوم کو؟
ओके, सो दिस इज वेरी कंसर्नफुल थिंग। मैं जरा जाती हूँ अमजद अली नियाजी साहब, इस पे मैं चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड कर दें सेंटर राजेश धामरा साहब की बात पर, और साथ ही ग्रे लिस्ट का मामला और ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं, और वजीर दिफा साहब का, परवेज खटक साहब का स्टेटमेंट भी तो हमारे सामने है ना। फिर रिदा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी हमारे अदनान ने जो किरदार अदा किया, जो उसका अमल था, उसको सराहते हुए स्पेशली प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उसके लिए एक तकरीब का एहतमाम किया और उनको अप्रिशिएट किया। उसने इंसानियत जो के लिए जो काम किया कि उसने अपनी जान पे खेल के जो पाकिस्तानियों का सर बुलंद किया, तो ये सोच होती है, एक विजन होता है जो लीडर रहता है। बाकी बिल्कुल सियासत करना मेरे भाइयों का हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि धामरा साहब मुकम्मल होने देना। नहीं, मैं आपसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, फिर उसका भी जवाब दे दीजिएगा ना। उसका भी आपने अदनान वाला जिक्र किया, मैं उससे डिनाई नहीं कर सकता। मैंने आपकी काबीना के अहम वजीर की बात की, उससे क्या पूछ गुछ हुई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से? देखिए, अच्छा, दूसरा काबीना के जो वजीर ने, उसका मकसद ये नहीं था कि वो जो कुछ सियालकोट का इंसिडेंट हुआ को उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। उसने एक इस तनाजुर में बात की कि पाकिस्तान का जो बाहर चेहरा है वो उसको इतना खराब ना करे। हमारी सोसाइटी बिल्कुल इसमें देखें, अदनान की जो फेस है वो पाकिस्तान का फेस है। उनके मकसद ये था कि हम एज ए सोसाइटी एक अच्छी कौम है, हमारा एक कैलिबर है, हमारा एक करैक्टर है। तो उन्होंने कौम की, बेसिकली उनका मकसद यही था कि कौम का करैक्टर अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी कमजोर नहीं हुआ कि इस जैसे नॉन काइनेटिक्स ग्रुप्स या सोच को हम प्रमोट होने दें। तो उसका कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। आप इसको अगर अच्छे तनाजुर में लेंगे तो भी ये अच्छा है। बाकी मैंने कहा, देखिए सियासत, मैंने पहले कहा कि सियासत करना हर एक पार्टी का हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको हम अगर कलेक्टिवली, ये हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए धामरा साहब, अगर अल्लाह माफ करे कोई लाड़काना में अगर ऐसा कोई वकूआ हो जाता है तो क्या आप पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं, सोसाइटी भी जिम्मेदार है। एक ऐसी एज ए सोसाइटी हम लोगों के लिए सोच की बात है कि आज पाकिस्तान में हर गली के अंदर मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, डकैतीज हो रही हैं। मतलब मैं ये मानता हूँ, अच्छा वहाँ पे थेफ्टिंग हो रही है। मतलब आप देखें कि कराची का क्राइम देखें, कई और पाकिस्तान के देखें, मैं ये नहीं डिनाई कर पाया, होल पाकिस्तान सिचुएशन। आप भी पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है, तो मैं आज भी मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि एज ए सोसाइटी आपको इसके ऊपर आप एक्ट करना होगा, रिएक्ट करना होगा। आज देखिए जापान को आप ले लें, जापान जैसे आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, अच्छा अमजद साहब कब तक लाइन माफी, मैं यही एक्चुअली तो मेरा तो सवाल तीनों पैनलिस्ट से यही है। मुझे कंप्लीट मैं आज आपकी तरफ भी आ रही हूँ, सिर्फ इसमें मैं ऐड ऑन कर दूं एक बार। मैं यही कह रही हूँ कि क्या हुकूमती सतह पर, रियासत की सतह पर हम कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी, जैसे कि अब अगर हम जो पर्टिकुलर चीजों की बात करें, जैसे आजिज धामरा साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा हम इंतहा पसंदी से नहीं लड़ सकते, हम शिद्दत पसंदी नहीं, क्यों? हम क्या काउंसलिंग नहीं कर सकते? हम क्या समझा नहीं सकते? हम कोई एक्शन इस तरह के नहीं बना सकते? रिदा, हमें जाना चाहिए। अगर हमें कमजोरियां आई हैं तो हमें अपनी कमजोरियों पे काबू पाना चाहिए। हम सब से गलतियां हुई हैं, मैं ये नहीं कहता किसी एक से गलती हुई होगी। इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं, इसका कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, मैं ये नहीं कहता। मैं समझता हूँ हम सब एज ए सोसाइटी भी जिम्मेदार है कि आज एक गरीब आदमी को अगर इंसाफ नहीं मिला, हमारे जो सोशली हम जहाँ लोकली रहते हैं, धामरा साहब बहुत अच्छे से मालूम है कि गरीब आदमी को बाज़ हमारे जो लोकली को उसमें मतलब कहीं भी हो, जो वडेरा है, छोटा वडेरा है, बड़ा वडेरा है, चौधरी है, मलक है, पठान है, वो बाज़ ऐसे ऐसे वाकयात जन्म लेते हैं, ऐसे ऐसे सानियात जन्म लेते हैं जो आज तक मीडिया की रिपोर्ट ही नहीं हुए। तो बेसिकली हमने क्या उनको इंसाफ दिया? असल चीज रूह है, जो इस्लाम की रूह है, वो रूह क्या है? वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, वर्ल्ड ऑर्डर। वो क्या था कि किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फोकियत नहीं होगी। ठीक है,
ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک ہے میں ذرا عاجز صاحب کی طرف بھی جا رہا ہوں. نثار سے آپ بھی بہت ویٹ کر رہے ہیں, میں آپ کے پاس آ رہی ہوں دوبارہ. جی عاجز صاحب. دیکھیں نیازی صاحب, میں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ یہ سوسائٹی کا المیہ نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سوسائٹی کا المیہ ہے. لاڑکانہ میں آپ نے کہا کہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے گا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, ہم سب اس کی مذمت کریں, مگر ایشو یہ ہے کہ جب حکومتی پارٹی کے 2 اراکین کے ہم نام لیتے ہیں تو آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جب اعجاز چودھری پنجاب کے پولیس اہلکاروں کے جو وہاں پر شہید ہوئے ان کے بچوں کے پاس جانے کے بجائے اس پارٹی کے سربراہ کے ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر عمران خان نے بھیجا ہے, اور اس کے بعد آپ کے وزیر دفاع جب بیان دیتے ہیں تو بطور حکومت کے اراکین کی میں نے بات کی ہے. آپ نے عدنان کی بات کی, عدنان حکومت نہیں تھی, انہوں نے سوسائٹی کے ایک فرد کے طور پر ہمارے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند کر دیے. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دونوں اراکین نے ٹھیک کہا, ان کو پرائم منسٹر کا میسج ٹھیک دیا, اور اس پر پرائم منسٹر آفس ابھی تک سائلنٹ ہے. ایشو از دس کہ آپ اس ریاست کی حکومت ہیں اور آپ کی حکومت کے 2 اراکین اس طرح کی اگر بات کریں اور آپ وہاں پہ خاموش ہیں. آپ ایک عدنان کو بے شک تمغہ دے دیں, وہ سوسائٹی کا ایک فرد تھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پرویز کھٹک سے یہ بات نہیں پوچھیں گے, اگر اعجاز صاحب سے یہ بات نہیں پوچھیں گے, تو یا تو پھر فواد چودھری نے غلط الزام کہہ دیا کہ وہ بیہودہ ایکٹ تھا اعجاز کا. ہمیں اس طرح کی جو اپنی صفوں میں لاڑکانہ کے ایشو پہ اگر میں کہوں گا اس طرح کے واقعے کو, پیپلز پارٹی کا کوئی رکن کہے گا کہ جی بالکل ٹھیک ہوا ہے, تو پارٹی کی لیڈرشپ کو مجھے پوچھنا چاہیے, مجھے پنش کرنا چاہیے کہ میں نے ایسا بیان کیوں دیا. ٹھیک ہے, میں امجد صاحب سے اس پہ لوں گی موقع. میں ذرا چلی جاؤں نثار چیمہ صاحب کی طرف بھی. ڈاکٹر صاحب یہ جو اس وقت عاجز دھامڑا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو حکومت کی طرف سے اس پہ جو موقف آ رہے ہیں وہ جو ہے فیوریبل اس طرح کے واقعات کے حوالے سے لگ رہے ہیں, جو کہ حکومت کا کردار بہت ہی اس سارے معاملے میں, چونکہ یہ سینسیٹیو ایشوز ہیں, بہت ہی اہم اور پھک پھک کے قدم رکھنے والا ہونا چاہیے. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ یہ حکومتی وزراء جنہوں نے بھی یہ بیانات دیے ہیں یہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہیں, اور مجھے پھر بھی اس میں ظن ہے کہ قوم کی اکثریت یا یہ قوم کی اکثریت کے نمائندے خواہ وہ ٹریجری بینچ سے ان کا تعلق ہو یا اپوزیشن سے, وہ جو ہے وہ اس جو وزیر دفاع کا بیان ہے اس کو کبھی انڈورس نہیں کر سکتے. یہ کوئی ایموشنلزم نہیں ہے, یہ درندگی ہے. اور دوسری بات جو ہے میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں, دیکھیں گزارش یہ ہے, میں نیاز صاحب کو یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پرائم منسٹر سے بات کریں اور کیبنٹ کے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ غیر معمولی دلخراش اور درندگی یہ جو ہوئی ہے, یہ جو ہے اس طرح کا واقعہ ہوئی ہے, شرمناک اس طرح واقعہ ہوا ہے جس نے پاکستان کے پورے قوم کے سر شرم سے جھکا دیے, پوری دنیا میں ہمیں بدنام کیا. اس کا ازالہ کرنے کے لیے کم از کم یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی کو اس طرح یقینی بنایا جائے. میری تجویز یہ ہے مہربانی کر کے کہ یہ جو درندے ہیں ان کا سمری ٹرائل کیا جائے, اور یہ ہے کہ اگر کسی ایک جج کو سیشن جج ایڈیشنل جج کے ذمہ لگائیں, 1 ہفتے میں وہ ٹرائل مکمل کرے, اور اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر اس کو جو اپیل کا حق ہے اس کو یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر پورا عمل ہو, اور 1 مہینے کے اندر اندر اسی چوک میں ان بدماشوں کو, ان درندوں کو لٹکایا جائے. پورے بھی ہے کہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ واحد طریقہ ہے جس سے آپ کا یہ جو ہے نا, جو آپ کے سر شرم سے جھکے ہیں پھر شاید فخر سے بلند ہو سکے اور ہم یہ داغ دھونے کے قابل ہوں. اور ہم یہ ہے کہ سری لنکا کے جو مظلوم لوگ ہیں, جو مظلوم خاندان ہے, سری لنکا کی قوم ہے پوری جو پاکستان کی دوست ہے, ان کے سامنے بھی, ان کے بھی یہ ہے کہ کم از کم ان کے سامنے آپ آنکھیں اٹھا کے بات کر سکیں. یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سمری ٹرائل ہو اور ان درندوں کو 1 مہینے کے اندر اندر اسی چوک میں لٹکایا جائے. یہ کہ اس کے لیے خاص غیر معمولی اقدامات کرنے چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اگر ایوان سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑے تو ضرور لیں, اور کیبنٹ میں یہ بات محترم نیاز صاحب یہ ضرور رکھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایک سجیشن آ گئی ہے. امجد علی نیازی صاحب اس سجیشن کو کتنا قبول کریں گے, اور کیا اس کے اوپر کیسے دیکھتے ہیں آپ, اور جو ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب دے رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب نے بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب, میں سمجھتا ہوں مشورہ دیا ہے. یہ ایک میسج ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ایسے نان کائنیٹک ایکٹرز اور ایسے لوگوں, ایسی سوچ کے خلاف اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسی وار فوٹنگ کے اوپر آنا چاہیے. میں بالکل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, اور بالکل میں ان کی تجاویز کو پرائم منسٹر آف پاکستان تک پہنچاؤں گا, اور یہ پورے پاکستان کی سوچ ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری بھی یہی سوچ ہے,
اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر نثار احمد چیمہ ایک نہایت شریف النفس انسان ہے. ان کی سوچ سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں سمجھوں گا کہ ہم اس کے لیے ہم سب ایک پیج پہ ہیں اور ہمیں پوری ایز اے قوم ایز اے پاکستانی کھڑا ہونا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ کوئی اگر پھر یہ واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں ہمارا جو کریکٹر ہے وہ کوشچن مارک ہو جائے. اور کسی طریقے کے پاکستان ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا. پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا اور اس کے لیے لاکھوں ہمارے ماں باپ جو جب مائیگریٹ ہو کے آئے, بہنیں تھیں, بیٹیاں تھیں, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس پاکستان کی کو بچانے کے لیے ہمارے 75,000 جوانوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا, خون کا نذرانہ پیش کیا اور اس پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ہم ان درندوں کے ہاتھوں میں پاکستان دے دیں جہاں ہمارے سانس رکنے لگ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا چلے, یہ تو ایک طرف یہ معاملہ ہے, دوسری طرف مجھے وائنڈ اپ کی طرف بھی جانا ہے, تو آپ لوگوں سے تینوں سے میں نے کامنٹ لینا ہے اس لیے کیونکہ وقت کم ہے. روپے کی قدر کا معاملہ جو کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا, سقوط ڈھاکہ کے موقع پر ایک بہت زیادہ کمی ہوئی تھی 58 جیسے کہ میں نے بتایا, اور 54 روپے تک گر گیا. اب تاریخی کمی ہو گئی ہے. اس کے بعد معیشت کا اسٹرکچر کدھر جائے گا, کیونکہ ایک طرف فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی میں آٹے کی قیمت میں کمی کے لیے اقدام کرے, اس کی ہدایت دے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کدھر جا رہی ہے. ڈی ویلویشن آف روپیز از مچ ہائی لیول جو کہ ہو گئی ہے اس وقت رائٹ ناؤ. میں عاجز حمزہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جی ہلو. جی عاجز حمزہ صاحب میں آپ کی طرف. جی بولیں. جی دیکھیں رضا, آپ نے جس معاشی طرف کیا ہے, یہ حکومت بکھری ہوئی حکومت ہے, ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے, نہ یہ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک کام اچھا کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, ابھی تو اور بھی ان کے پاس ٹائم ہے. الزام تراشی کرنا, غلط بیانی کرنا اور تجربہ حاصل کرنا. مثال طور 6 آپ کے معیشت ٹھیک کرنے والی ایک منسٹری ہے سیکریٹری خزانہ, وہ 6 آپ نے تبدیل کر دیے, 5 وزیر خزانہ تبدیل کر دیے, اور ابھی بھی آپ کو سندھ گورنمنٹ پہ غصہ کم نہیں ہو رہا کہ مہنگائی کا سارا سبب جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ بن رہی ہے. روپیہ ڈی ویلیو کون کر رہا ہے؟ سندھ کے چیف منسٹر کر رہے ہیں. ڈالر کس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ سندھ کابینہ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. گیس بجلی کس وجہ سے بڑھ رہی ہے؟ یہ بھی سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. تو مہنگائی اوورآل ایشو ہے, مگر میں بعض اوقات کئی ٹاک شوز میں ان سوالوں کے جواب دیتا یہاں پہنچا ہوں کہ جی سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے مہنگائی ہے, اور پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں اور فواد چودھری بھی کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے اس ملک میں جو ہے وہ ایشو ہے اور مہنگائی ہے. تو میرے خیال میں جب تک آپ سیریس نہیں ہوں گے, آپ کے پاس ایکسپرٹی نہیں ہوگی, آپ اچھے لوگوں کو آگے نہیں لائیں گے, باقی تو سارے تجربات آپ نے کر لیے, ان سارے تجربوں کی بدولت آج پاکستان کس سونامی کی اپنا مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہا ہے. تو ذرا رحم کیجئے گا اس قوم کے اوپر. یہ ٹاک شو میں دوسروں کے اوپر الزام لگانے سے بہتر ہے یہ ٹائم اپنا سرو کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھی ٹیم کے ساتھ اچھے فیصلے کریں تاکہ اس قوم کے اوپر رحم ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحب بس ون لائنر میں مجھے بتا دیں, ڈھاکہ کے بعد, سقوط ڈھاکہ کے بعد اب یہ دوسری دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈی ویلویشن کا معاملہ ہے. وہ ممالک جو ہمارے بعد بنے وہ بھی ہم سے معیشت میں آگے چلے گئے, مضبوط ہو گئے, لیکن ہم بہت پیچھے رہ گئے اس دوڑ میں. بس یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس حکومت کی, اس ٹیم کی نالائکی ہے اور بدانتظامی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی لوگ اچھے نہیں ہیں. دیکھیں محترم ریاض صاحب بڑے ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, بڑے سنجیدہ آدمی ہیں, پر ایسے لوگوں سے کام نہیں لیتے. یہ تو یہ کہ بہت ہی نالائق قسم کی ٹیم ہے. ایسی ٹیم انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس کے پاس نہ کوئی تجربہ ہے, نہ پروگرام ہے, نہ پالیسی ہے, نہ ویژن ہے, اور ان سے تو یہ ہے کہ کسی خیر کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی. اگر یہ ہے کہ کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو اس پوری ٹیم کو تبدیل کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. امجد علی نیازی, اچھا کپتان سمیت ٹیم چینج. امجد علی نیازی صاحب جی کامنٹ چاہوں گی میں اس پہ, یہ جو آج ہوا ہے سقوط ڈھاکہ کے بعد ڈی ویلویشن کا معاملہ. دیکھیں کرونا کی وبا نے نا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے, بڑی بڑی معیشتیں بیٹھ گئی ہیں. سقوط ڈھاکہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے واقعات کو دیکھیں تو دھامرا صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج اس بات کا تعین ہو جائے کہ پاکستان کیوں 2 لخت ہوا, اور سب سے بڑا الزام تو دھامرا صاحب کی جماعت پہ ہے. اب بھٹو صاحب اس میں کوئی شک نہیں, ایک لیڈر تھا
لیکن سب سے بڑا کہ ان کو پاکستان 2 لفظ جب ہوا تو اس کو آج بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو واقعات ہیں نا, آپ اس کو کہہ کہ جو اس وقت ڈی ویلیو ہوا تھا, تو آج پاکستان جو ہے اس کے اندر ڈی ویلیویشن آ رہی ہے. تو آج آپ دیکھیں بہت سارے جیسے پاؤنڈ ہے وہ بھی نیچے آیا ہے, بہت ساری کرنسی یورپین یورو نیچے آیا ہے. نیازی تو صاحب وہ پاکستان کو اکیلے سے 6 نکات مان لیے جاتے. دیکھیں یہ تو آپ اس وقت جب 2 لفظ ہوا تھا تو ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ ہم نے تو نہیں بالکل لگایا غلط تھا, نا. یہ تاریخ تو میں آپ ثابت ہوا ہے. بس دیکھیں آپ ثابت کریں نا, ابھی تک تو الزام آپ ادھر ہی کر رہا ہے پاکستان نا. کو اس صورتحال پہ نہ لے کے جائیں نا. دیکھیں نا پاکستان انشاءاللہ قائم ہے. پاکستان اس کے معیشت وجود سے کے تو اللہ ساتھ معاف ہمارا کرے. سب کا, دیکھیں دھامرا صاحب, معیشت ٹھیک پاکستان کریں کے نیازی وجود صاحب, آپ جیسے اچھے لوگ آ جائیں, آپ جیسے اچھے لوگ. معیشت انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں معیشت کے ساتھ کو کم تو اس کو تیر نہیں لگے نا. نہیں اس کو کم تو نہیں کیا آپ تیر نے لگنے معیشت کے ساتھ, جو اس زیادتی کی ہے وہ تو کے تاریخ ساتھ جو معاف نہیں کرے میں گی, قوم بھی نہیں کرے گی. بالکل میں تو سمجھتا ہوں دھامرا صاحب اس کے لیے نا میں پارلیمنٹ میں نا ڈبیٹ ہوں. آپ اس آگے آ میں جائیں نیازی صاحب, پاکستان کے بالکل میرا بھی میں تو مطالبہ ہے سمجھتا آپ ہوں آگے آ جائیں. میں آ جاؤں گا, ایسے کیا مسئلہ ہے, آ جائیں گے ہم جب آپ کو اپنی پارلیمنٹ میں پارٹی نہیں ڈبیٹ ہوگی چھوڑنی, نا. آپ جی جیسے پارٹی دوستوں کو. بالکل میں اپنی پارٹی کے ساتھ الحمدللہ کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا. کوئی اس لیے نہیں کھڑا کہ میں ٹھیک ہے. نہیں ہوں, میں آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہوں خان کے نہیں ساتھ. نہیں, تو میرا آپ مجھے کابینہ میں آئے نا, فخر ہے کہ آپ میں اس حکومت کو اس بھنورے نہیں سے نہیں باہر نہیں نکالیں نا, نہیں جو نہیں کرائسس سے نہیں باہر بھائی جان, نکالیں. مجھے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کابینہ میں آنے کے لیے. مجھے آپ کو میرا ضرورت نہیں لیڈر, میرا ہے. بھائی, میرا دوست, دیکھیں میرا بھائی خان, میرا دوست جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. تو سمجھو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے تو اس سے بڑی عزت آپ کیا کو ہو اس کی مدد نہیں کرنی نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وائنڈ اپ کرنا ہے میں نے. سینٹر عاجز دھامرا صاحب آپ کا, مجد علی نیازی صاحب آپ کا, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آپ کا, تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. ناظرین, یقینی طور پہ معاشی لحاظ سے اس وقت صورتحال اچھی نہیں ہے اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہم سب جانتے ہیں. دوسری طرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اب ہمارے سامنے, اس طرح کے جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں اس کے بعد. سو دس از اے ویری سیریس کنسرن جس کے اندر حکومت نے اب دیکھنا ہے اور اس کے حوالے سے میجرز لینے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.